السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم بارک لنا فی اوقاتنا۔ ہم آج پڑھیں گے نماز کے بعد کے اذکار۔ کلاس ہے ہماری آج دوسری۔ پہلی کلاس میں ہم نے پہلی 5 جو دعائیں تھیں اذکار میں وہ پڑھی تھیں کہ نماز کے بعد اذکار جو ہیں وہ کیوں ضروری ہیں، کون کون سے پڑھنے چاہیے۔ آج ہم اذکار نمبر 6 سے سٹارٹ کریں گے۔ پہلے ہم اس کو پڑھ لیں گے ایک بار ترجمہ اور پھر اس کی ریفرنس معمول کے مطابق جیسے ہم دیکھتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، تمام بادشاہت اسی کے لیے ہے اور تمام تعریف اسی کے لیے ہے، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اے اللہ، نہیں کوئی روک سکتا جسے تو عطا کرنا چاہے اور نہیں کوئی دے سکتا جسے تو نہ دینا چاہے، اور کسی دولت مند کو اس کی دولت تیرے مقابلے میں کوئی فائدہ نہیں دے سکتی۔ یہ ذکر نماز کے بعد کا ہے، اور اس میں بندہ مومن اللہ تعالیٰ سے مانگ کیا رہا ہے اور مانگنے کا طریقہ کیسا ہے، ہمیں اس پہ غور کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے شرک سے برات حاصل کی گئی ہے کہ اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو اکیلا ہے۔ اس کے بعد بادشاہت کی بات کی گئی، پھر اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی گئی، پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت بتائی گئی۔ اس کے بعد بندہ مومن کا انداز دیکھیں دعا کرنے کا کہ اے اللہ، نہیں کوئی روک سکتا جسے تو دینا چاہے، اور کوئی کسی کو دے نہیں سکتا جس سے تو روک لے، اور کسی دولت مند کو اس کی دولت تیرے مقابلے میں کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ ایک ذکر ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں، اس میں بھی بتا دیا گیا کہ یہ مال و متاع جو آج تم کما رہے ہو وہ کل کو تمہیں فائدہ نہیں دے گا اگر اس کو تم نے اللہ کے راستے میں نہ لگایا۔ باقی سب چیزیں ختم ہو جانے والی ہیں، اپنا مال، اپنی اولاد، اپنا مال و متاع جو بھی ہے وہ سب اللہ کے راستے میں لگانے کی کوشش کریں۔ کوشش کیا بلکہ اس کو لگائیں۔ یہ ہمارے پاس میرے خیال میں ذکر ہے 6۔ چلتے ہیں ریفرنس کی طرف، پیج نمبر 54 ہے PDF کا۔ ذکر نمبر 6 کے بارے میں ہے کہ سیدنا مغیرہ رحمۃ اللہ نے سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کو لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے خیال میں یہ رضی اللہ عنہ ہی ہے، تھوڑا سا زوم کر لیتے ہیں پھر اس کو کلیئر میں دیکھتی ہوں کہ رحمۃ اللہ ہے کہ رضی اللہ ہے، رضی اللہ ہی ہے۔ سیدنا مغیرہ رضی اللہ عنہ نے سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کو لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد جب سلام پھیرتے تو یہ کہا کرتے، یہ پورا آخر تک جو دعا ہے یہاں پہ، اور اس کے بعد اس کی جو بھی اس کا ترجمہ آتا ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ انہوں نے ریفرنس دی ہے، سیدنا مغیرہ نے سیدنا معاویہ کو لکھا ہے کہ ہر نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سلام پھیرتے تو یہ پڑھا کرتے، اور بعض جگہوں پہ یہ بھی آیا ہے کہ یہ جو دعا ہے اس کو فرض نماز کے بعد لازمی پڑھنا چاہیے۔ جیسے ظہر کی جو نماز ہے 4 سنتے ہیں، 4 فرض ہیں، تو فرض کے بعد یہ جو دعا نمبر 6 ہے اس کو پڑھا جائے، اور اس کے بعد 2 سنتے ہیں، 2 نفل پڑھنے کے بعد جتنے بھی نماز کے بعد کے اذکار ہیں ان کو 1 2 3 4 5 6 سے شروع کر لیا جائے۔ 6 اس وقت نہیں پڑھا جائے گا، لیکن 1 سے آپ سٹارٹ کریں گے، اللہ اکبر، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہم انت السلام و منک السلام، تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ تو یہ فرض نماز کے بعد جو ہے دعا نمبر 6 جو ہے یہ پڑھی جاتی ہے۔ واپس چلتے ہیں، پیج نمبر ہے ہمارے پاس 33۔ اس کو ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر
اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. دعا نمبر 7. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. اے اللہ میرے گناہ بخش دے جو میں نے پہلے کیے، جو بعد میں کیے، جو پوشیدہ کیے اور جنہیں ظاہراً کیا، اور جو میں حد سے گزرتا رہا اور وہ جن کے متعلق تو مجھ سے زیادہ باخبر ہے. تو ہی جسے چاہے آگے کرنے والا ہے اور جسے چاہے پیچھے رکھنے والا ہے. تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں. بندہ مومن اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے اپنے گناہوں کی بخشش مانگ رہا ہے اور چن چن کے بات کر رہا ہے. میرے اگلے، میرے پچھلے، میرے بعد والے، میرے پوشیدہ، میرے ظاہر، جن میں حد سے گزر گیا، اور وہ گناہ جن کے متعلق تو بہتر جانتا ہے میرے مالک. کیونکہ بعض گناہ ایسے ہیں جو ہم کر جاتے ہیں اور ہمیں علم ہی نہیں ہوتا کہ وہ جو ہے نیکی جو نہیں ہے وہ اس وقت وہ گناہ کاؤنٹ ہو رہا ہے. بعض نیکی ہم ایسا سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں، بعض دعائیں ہم ایسی پڑھ رہے ہوتے ہیں جن میں جو دعائیں اللہ تعالیٰ نے کرنے سے منع کیا، جس میں ہم مایوسی کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں خود نہیں معلوم کہ ہم کس وقت نیکی کے نام پہ گناہ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہاں پر ان گناہوں کی معافی مانگی گئی ہے کہ جہاں پہ ہمیں تو علم ہی نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے. اور اس میں یہ بھی ہے کہ جسے تو آگے کرنا چاہے اور جسے تو پیچھے رکھنا چاہے، سب کچھ تیرے ہی اختیار میں ہے. اور آخر میں وہی بات کی گئی کہ تیرے سوا کوئی اور معبود نہیں. شرک سے برات حاصل کر لی گئی کہ لا شریک اللہ، تیرا کوئی شریک نہیں ہے. ریفرنس دیکھ لیتے ہیں ساتھ ہی ہم. سیدنا علی بن ابو طالب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے سلام پھیرتے تو یہ دعا پڑھا کرتے تھے. یہ مسند احمد کی جو ریفرنس ہمارے پاس یہ آتی ہے، یہ حدیث کی بک آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں کہ نماز کے بعد بھی آپ وسلم نے سلام پھیرتے ہی یہ دعا پڑھی. دعا نمبر 8. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر لا حول ولا قوة الا باللہ لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاہ لہ النعمت ولہ الفضل ولہ الثناء الحسن. یہاں پہ مسٹیک ہے، یہ آپ لوگوں نے دوبارہ سے پڑھ لینا ہے. وَلَهُ الثَّنَاءُ الْحَسَنُ لا الہ الا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. تمام بادشاہت اسی کے لیے ہے اور تمام تعریف اسی کے لیے ہے، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. گناہ سے بچنے اور نیکی کرنے کی توفیق اللہ کی ہے. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور ہم کسی کی عبادت نہیں کرتے سوائے اس کے. تمام نعمتیں اور تمام فضل اسی کی طرف سے ہے اور تمام بہترین تعریف اسی کے لیے ہے. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، ہم اسی کے لیے دین کو خالص کرنے والے ہیں اگرچہ کافروں کو ناپسند ہے. بہت خوبصورت دعا ہے. اس میں بھی اللہ تعالیٰ کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی معبود نہیں ہے، وہ اکیلا ہے. اس کی بادشاہت کی سیم وہی بات جو ہم نے دعا نمبر 6 میں پڑھی. اور اس کے بعد جو مین چیز ہے یہاں پر کہ گناہ سے بچنے اور نیکی کی توفیق صرف اللہ ہی اپنے بندوں کو دیتا ہے، کوئی اور نہیں دے سکتا. یہ بات ہمیں واضح ہونی چاہیے.
ٹھیک ہے جی، ہم اس کی ریفرنس بھی دیکھ لیتے ہیں، پھر نیکسٹ چلتے ہیں۔ 8 کے بارے میں بھی وہی چیز آئی ہے کہ سیدنا ابن زبیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد یہ دعا پڑھا کرتے تھے، دعا ہے اور اس کے بعد لاسٹ تک اس کا ترجمہ ہے، صحیح مسلم کی 1343 حدیث نمبر ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ آپ لوگوں نے دیکھ لینا ہے اگر آپ لوگوں نے وہاں سے ریفرنس دیکھنی ہو۔ ہماری کتنی دعائیں کور ہو چکی ہیں؟ ہم نے آج 6، 7 اور 8 پڑھی ہے، نیکسٹ کلاس میں ہم یہ جو باقی رہ گئی ہیں اس کو کور کر لیں گے۔ ٹھیک ہے، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔